سے زیادہ خوش قسمت انسان وہ ہے، چاہے غربت ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، خدا کی قسم یہ ناکامی نہیں ہے۔ آج جو لبرل لوگ ہیں نا وہ ہر چیز میں مہنگائی، بھوک، کپڑا، مکان، اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے دوسرے درجے میں۔ یہ اتنا ضروری ہوتا تو سب سے بہترین لباس اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا، سب سے بہترین خوراک اللہ کس کو عطا کرتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہاں تو جو کی روٹی ہے اور وہ بھی ایک دن مل رہی ہے، دوسرے دن نہیں، اور بعض وقت 40 دن کھجور، پانی کھجور، اور کچھ مل ہی نہیں رہا، وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں۔ ہر آدمی کے دماغ میں بس ایک چیز سوار ہو گئی ہے، پیسہ 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 پیسہ۔ او بھائی، جس نے بنایا ہے اس نے عیاشی کے لیے پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ کھائے جا رہے ہو، ماموں کے گھر بیٹھ کے چائے پیے جا رہے ہو، پوچھ نہیں رہے کہ کیا ہو گیا، کیوں پلا رہے ہو بھائی؟ کچھ تو پوچھتا ہے نا انسان، مجھے ہدیہ کیوں دے رہے ہو، میرے پر احسان کیوں کر رہے ہو؟ کچھ تو پوچھو بھائی، کبھی تو پوچھو۔ اللہ سے کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تو نے یہ دانت کیوں دیے، الم نجعل لہ عینین۔ اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ ولسانا وشفتین، زبان نہیں بنائی، دو ہونٹ نہیں بنائے؟ ہر چیز کو دیکھو، ہونٹ نہ ہوتے کیسا لگتا ہے انسان، نہ بول سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ اس کے چہرے میں زینت پیدا ہوتی۔ دانت دے دیے چبانے کے لیے، آنکھیں دے دی دیکھنے کے لیے، کان دے دیے سننے کے لیے۔ کیسے جوائنٹ لگائے ہاتھ میں، کیسے مضبوطی سے ہاتھ کسی چیز کو پکڑتا ہے۔ ایک ایک نعمت کو دیکھے انسان، کروڑوں اربوں روپے سے زیادہ قیمتی پارٹس ہیں جو ہماری باڈی میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی پوچھا ان لوگوں نے کہ اے اللہ تو نے یہ کیوں دیے؟ پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ ہر چیز میں یورپ کو فالو کیا جا رہا ہے، ہر چیز میں۔ بس وہ چاند پہ پہنچ گئے، وہ کامیاب ہو گئے، ان کے پاس ڈاکٹر ہم سے اچھے، ان کے ماہرین معیشت ہم سے اچھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کیک بنایا برتھ ڈے پر، اب آپ اس کیک کے بارے میں پوری تحقیق حاصل کر رہے ہیں کہ اس کیک کے بارے میں انڈیا کا کیمسٹ زیادہ اچھا بتا سکتا ہے اس میں سوڈا کون سا استعمال ہوا ہے، اور اس کو کتنے ٹیمپریچر پہ پکایا گیا یہ فلاں سائنسدان بتا سکتا ہے۔ یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی مجھے یہ کیک کیوں کھلا رہے ہو، کس خوشی میں بلایا آپ نے۔ بنی ہوئی چیزوں پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے، بنانے والے کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس دنیا کی ترقی پہ فخر کیا جا رہا ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی، جیسے زلزلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے آتے ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ ترقی کرتے 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 میرے بھائی چاند سے بھی آگے نکل جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دن آنے والا ہے اس کائنات کو برباد کر دوں گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، چٹھیل میدان بناؤں گا۔ زیرو سے شروع ہوئے تھے، زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ انسان کی جو انفرادی ترقی ہے وہ بھی خاک میں ملتی ہے، اور اجتماعی ترقی بھی خاک میں مل جائے گی، انفرادی بھی۔ آپ اپنے آپ کو بنانے کے لیے بزنس اسٹارٹ کرتے ہو، صحت کے لیے جم جوائن کرتے ہو، بڑے بلڈر بن جاتے ہو، بڑے کروڑپتی بزنس مین بن جاتے ہو، انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ چلتا رہتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا آپ اپنی باڈی پہ جو محنت کرتے ہو، یا اپنی معیشت کو چمکانے کے لیے، یا ایجوکیشن پہ جو محنت کرتے ہو، بہت بڑے سائنٹسٹ بن جاتے ہو، کیا ہمیشہ رہتے ہو؟ زوال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ زوال آنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو زوال نہ آنے دیتا۔ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ کاروبار ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ صحت ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ اگر اللہ نے اس کائنات میں ہمیں صحت مند بننے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو پھر بیماری نہ آتی، اور صحت ملنے کے بعد چھنتی نہیں انسان سے۔ دیکھو، آپ نے کسی کو گھر میں ہدیہ دینے کے لیے بلایا، بلانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کو گفٹ دینا۔ آپ نے فون کیا، دوسرے ملک سے بلایا، امریکہ سے بلایا کہ میں تمہیں بہترین گفٹ دینا چاہتا ہوں، آ جاؤ۔ وہ بیچارہ ٹکٹ کرا کے آیا، اتنی مشکل سے امریکہ سے پاکستان آنے میں اتنی ٹینشن نہیں ہوئی جتنی ایئرپورٹ سے گھر پہنچنے میں ہو گئی کراچی میں۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو سفر پہ جب ہم آتے ہیں، ہمارے ایک دوست ملیشیا سے آئے، کہہ رہے ہیں یار ملیشیا سے ایئرپورٹ پہنچنے میں اتنا ٹائم نہیں لگا، ایئرپورٹ سے گھر پہنچنے میں اس سے ڈبل ٹائم لگ گیا، اور دھکے بھی زیادہ لگے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، جب ایئرپورٹ پہ کبھی اترتے ہیں تو وہ آرام سے تمیز سے آ جاتے ہیں۔
ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد جو پھر ہوتا ہے کبھی آپ کو پتہ ہے, چھوڑیں, پھر اس کے بعد جو راستے میں ٹینشن ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا کے آگے چلتا ہوں. میرا سفر تھا یو اے ای کا, اور مجھے لگی ہوئی تھی چھینکیں کراچی میں نا, چھینکیں آ رہی تھی بہت زیادہ, زکام تھا. میں جیسے ہی جہاز میں بیٹھا ہوں اور جہاز نے کراچی کو چھوڑا ہے, میری چھینکیں بند. میں 1 ہفتہ یو اے ای میں رہا, ابوظہبی, شارجہ وغیرہ میں, ایک چھینک بھی نہیں آئی, بالکل فٹ فاٹ. 1 ہفتے کے بعد مجھے کراچی ایئرپورٹ پہ اترنا تھا, 24 گھنٹے گھر گزار کے اگلے دن برما کی فلائٹ تھی. برما ڈائریکٹ جہاز نہیں جاتا, وہ کنیکٹڈ فلائٹ ہوتی. تو میں جیسے ہی کراچی ایئرپورٹ پہ دبئی سے اترا ہوں, ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد گھر جاتے ہوئے راستے میں وہی چھینکے دوبارہ تحفہ فرشتوں نے آ کے رکھ دیا, ویلکم ٹو کراچی, ویلکم. 24 گھنٹے چھینکتا رہا, زکام رہا مجھے, دوا نہیں کھائی میں نے. پھر میری فلائٹ تھی برما کی, پھر جیسے ہی جہاز نے فلائی کیا چھینکیں ختم. 1 ہفتہ میں برما میں رہا ہوں, کوئی چھینک نہیں آئی. برما سے پھر میں 1 ہفتے کے بعد کراچی ایئرپورٹ پہ اترا, گھر جانے سے پہلے دوبارہ چھینکیں اسٹارٹ. تو یہ جو میں نے کراچی کی تعریفیں کی ہیں نا, اس پہ لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس کی ہیں, گندا, کچرے کا ڈھیر. تو یہ کراچی کی برائی نہیں ہے, یہ جو کراچی میں گندگی ہے یہ حکومت کی نااہلی ہے. کراچی بہرحال, بولو بھائی, کراچی ہے, سمجھ رہے ہو. تو یہ تو حکومت کی نااہلی ہے کہ اتنا خوبصورت شہر, اتنا اچھا شہر ہو کے اس کا حال کیا کیا ہوا ہے. تو اس میں کراچی کو برا بلا نہ کہا کریں, حکمرانوں کو برا بلا کہا کریں جو اس کے ذمہ دار ہیں. کراچی کے بارے میں ایک اور بات آ رہی ہے ذہن میں, پھر مسئلہ خراب نہ ہو جائے. لوگ بھائی پشاور ہے, لاہور ہے, ہر شہر کا اپنا وہ ہے نا, لیکن کراچی بہرحال کراچی ہے. کراچی میں ہر قوم ہے. میں نے بھی کراچی پہ ایک چھوٹا سا بیان کیا, اس میں ایک اہم بات رہ گئی. میں سندھ یونیورسٹی میں, جام شورو یونیورسٹی ہے, وہاں کے پرنسپل تھے یا جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا وہاں بیان کے لیے, وائس چانسلر تھے وہ یونیورسٹی کے. یونیورسٹی کا نام بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن نہ بتاؤں تو وہ شاید ایسا نہ ہو کہ ناراض ہوں کہ آپ نے میرا تذکرہ ممبر. بعض لوگ خوش ہوتے ہیں, بعض ناراض بھی ہوتے ہیں. عمر ان کی زیادہ تھی, بہت نیک آدمی تھے, سندھی تھے کیا ہیں ابھی, اور ایماندار. گورنمنٹ کی جاب میں ایماندار ہونا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ اسٹوڈنٹس کو گھر لے جا کے فری میں پڑھاتے ہیں اپنے طلبہ کو, یعنی جب وہ پروفیسر تھے تو اس وقت گھر لے جا کے فری میں پڑھاتے تھے کہ ان کا رزلٹ اچھا ہے, ایسی محنت مارکیٹ میں شارٹ ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم بچپن میں تہذیب سیکھنے کے لیے کراچی آیا کرتے تھے. کیا سیکھنے کے لیے؟ اور یہ پورے ملک سے لوگ آتے تھے. تہذیب سیکھنی ہو, بولنے کا سلیقہ سیکھنا ہو تو کہاں جاؤ. پھر انہوں نے بتایا بیٹا کیسے, حالانکہ وہ سندھی زبان تھی ان کی. انہوں نے کہا یہ تو بعد میں عصبیت پیدا ہوئی ہے, زبانوں میں بٹ گئے ہم, اور سیاست نے تباہ کر دیا ہمارے شہر کراچی, آپ کے شہر کو, کراچی کو. یہ ان کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا ہم جب ہمارے والدین نے ہمیں بھیجا کراچی کے اسکولوں میں پڑھو, وہاں تہذیب سیکھو گے. تو انہوں نے کہا کیسے سیکھتے تھے؟ ہمیں ٹیچر پڑھا رہے ہیں, ہم نے کہا سر یہ لیں, یہ کوئی بک لے لیں. انہوں نے کہا لے نہیں, لیجیے بولو. یہ پریکٹس کرواتے تھے ہم سے. ہم کہتے تھے ادھر آؤ, تو کہتے بیٹا ادھر آؤ نہیں کہتے, آئیے. یہ تہذیب کہاں تھی؟ کراچی میں. تو سیاست نے تباہ کی ہے کراچی کو, لیکن ابھی بھی بہت کچھ ہے الحمدللہ. اگر ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لیں. تو کیا بات چل رہی تھی؟ نہیں, وہ چھینکوں پہ بات کہاں سے آ گئی یار؟ یہ چھینکوں پہ بات کہاں سے؟ ہاں, آپ نے امریکہ سے کسی کو بلایا, ٹھیک ہے نا, کہ میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں, میرا مقصد یہ ہے. تو وہ بیچارہ آیا کہ بڑا قیمتی تحفہ ملے گا, سفر کر کے آیا, پھر کراچی سے یعنی ایئرپورٹ سے گھر بھی آ گیا. یہ اصل بتانا چاہ رہا تھا میں. امریکہ کا ہے اور کراچی میں ایئرپورٹ سے آپ کے گھر تک زندہ سلامت پہنچ گیا. تو بڑی ہمت ہے. آپ نے اس کو گفٹ دیا,
بڑا قیمتی تحفہ اس کے حساب سے بھائی اتنا سفر کر کے آیا ہے. گفٹ دینے کے بعد جب وہ جانے لگا آپ نے کہا واپس دے دو, تو کہے گا آپ نے مجھے بلایا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے اس لیے بلایا تھا تاکہ تمہیں تحفہ دوں میں. کہ اگر اس لیے بلایا تھا تو تحفہ دے کے واپس لینا اس مقصد کے, بولو نا, خلاف ہے جس مقصد کے لیے آپ نے بلایا ہے. تو یا تو یہ مقصد نہیں تھا, مقصد کچھ اور تھا, وہ مقصد بتاؤ, ورنہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. تو اللہ نے اس کائنات کو ہمارے لیے بنایا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ آیتوں کے حوالے نہیں دیتے. بھائی میں پوری آیتیں پڑھ لیتا ہوں, پوری آیت پڑھ لیتا ہوں, تو حوالے کی کیا ضرورت ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اب ایسا ہوگا کہ تلاوت میں بھی آیتوں کے, پھر فجر میں ہم تلاوت کر رہے ہیں قل هو اللہ احد 30واں پارہ آیت نمبر سورہ اخلاص آیت نمبر 1, پوری آیتیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. لوگ کہتے ہیں نہیں کتاب کا حوالہ. یاد رکھو میں جب بھی بیان میں کوئی حدیث پیش کرتا ہوں وہ تحقیقی مسائل کی بھی وہ حدیث صحیح ہوگی انشاءاللہ. اگر ضعیف ہے آپ اعتراض کریں, حوالے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو صحیح اور ضعیف حدیثیں مکس کر کے پیش کر رہا ہو. جس نے التزام کیا ہوا میں حدیث صحیح پیش کروں گا, ہاں غلطی ہو سکتی ہے, عین ممکن ہے میں کسی حدیث کو صحیح سمجھ کے پیش کروں وہ ضعیف نکلے تو میں رجوع کروں گا, اور میں نے کیا بھی ہے. بعض روایتیں میں صحیح سمجھ کے پیش کی لیکن کسی نے تحقیق پیش کی تو میں نے ممبر پہ بیٹھ کے رجوع کا اعلان کیا. وہ غلطی تو حوالے والے سے بھی ہو سکتی ہے نا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنا ٹائم اس کے نمبر کو تلاش کرنے میں لگے گا اتنے ٹائم میں ہم دوسری 10 مفید باتیں اور کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں پوری قرآن کی, اگر یہ آیت نہ ہو تو آپ مجھے پکڑیں, پھر آپ کہیں اس کا حوالہ کہاں ہے, یہ تو ہے ہی نہیں, پھر میں حوالہ بھی پیش کروں گا انشاءاللہ. تو میں کوئی حدیث بیان کرتا ہوں, آپ اعتراض کریں کہ یہ حدیث نہیں ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے, پھر میرے ذمے میں اس کو دلائل سے یا تو ثابت کروں یا اپنے بات سے رجوع کروں. تو رسول اللہ ہاں قرآن مجید میں آتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ, سب کچھ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ تمہارے لیے. اب ہمارے لیے کیوں بنایا؟ ہمیں گفٹ دینے کے لیے. تو پھر یہ واپس کیوں لے لیتا ہے بھائی اللہ ہم سے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں عیش و عشرت کے لیے, مزے اڑانے کے لیے نہیں دی گئیں, بلکہ اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے, ورنہ یہ دے کے واپس لینا اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی. یہ بتانے کے لیے واپس لی جاتی ہے کہ یہ اصل نہیں ہے, یہ آزمائش کے لیے ہے, یہ آزمائش کے لیے. دیکھو آپ کا ایک دشمن ہے, لوگوں کی اس کے بارے میں رائے مختلف ہیں کہ یہ دوست ہے یا دشمن ہے. آپ کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں دوست ہے یا دشمن ہے. کوئی کہہ رہا ہے اس کو کبھی بھی موقع ملے آپ کو گولی مار دے گا, بعض کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. اب آپ نے اس سے کوئی بڑا معاملہ کرنا ہے تو یقیناً آپ پہلے اسے پرکھو گے کہ یہ دوست ہے یا دشمن. تو ایک دن کیا کیا آپ نے, ایک بندوق خریدی اور اس میں سے گولی نکال لی آپ نے, لیکن سامنے اس کو پکڑائی اور یہ شو کیا کہ اس کے چیمبر میں گولی موجود ہے, اور اس کے سامنے ڈال بھی دی اور چپکے سے نکال لی. وہ یہی سمجھ رہے کہ اس بندوق میں گولی, بولو نا, موجود ہے. آپ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ ٹی میں اس کو گفٹ میں دیتا ہوں, اگر اس نے میرے اوپر چلا دی تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ میرا دوست نہیں ہے, اور اگر اس نے میرے دشمن پہ چلائی تو یہ اس کی علامت ہے یہ واقعی میرا دوست ہے. اس کے سامنے یہ شو کیا کہ اس کے چیمبر میں گولی ہے لیکن حقیقت میں نہیں تھی. آپ نے پکڑائی, اسے موقع مل گیا, اس نے فوراً آپ پہ اوپر فائر کیا. وہ فائر سے تو آپ کا کچھ نہیں ہوا, لیکن آپ اس سے ٹی تو پہلے بھی واپس لینی تھی, اب بھی آپ نے واپس دی, اس نیت تھی نہیں کہ اس کو دے دیا آپ نے. آپ اس سے ٹی واپس لیں گے, وہ کہے گا دی کیوں تھی جب واپس لے رہے ہو؟ آپ کہیں گے بھائی میرا مقصد آپ کو گفٹ دینا نہیں تھا, آپ کو آزمانا تھا کہ آپ میرے دوست ہو یا دشمن. تو اللہ نے میرے بھائی ہمیں پیدا کیا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, آسمان سے بارشیں برسائیں, ہمیں جوانی کی دہلیز پہ پہنچایا, پھر ہمارے لیے جوڑے پیدا کیے, بیوی پیدا کی, پھر اولاد پیدا کی, خاندان دیا, کاروبار دیا, جوانی دی, صحت دی, حکومت دی, کسی کو بہت دیا, کسی کو تھوڑا دیا, کسی کو ٹی دی, کسی کو غلیلے پکڑا کے آزمایا. ٹھیک ہے نا,
کسی کو چاقو پکڑا کے آزمایا, سب کو کچھ نہ کچھ اس نے دیا اور پھر واپس لے رہا ہے. اب کافر کہتا ہے, ہندو کہتا ہے, غیر مسلم کہتا ہے یار اتنا ترقی کرنے کے بعد دھڑام سے کوئی بیٹھے بیٹھے اٹیک ہو کے مر رہا ہے, کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مر رہا ہے. ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں, بڑی صحت کا خیال کرتے تھے, بیٹھے بیٹھے گر گئے, مر گئے. سارے سیکیورٹی کے انتظامات گاڑی نے مار دیا جو آپ کی حفاظت کے لیے مامور تھا, کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ہو گیا. میرے پاس تو آتے ہیں کینسر کے اسپیشلسٹ, میں نے کہا کینسر کیوں ہوتا ہے, انہوں نے کہا کچھ تو وجوہات ہیں اور بعض دفعہ ویسے ہی ہو جائے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر بھی بہت بڑے یو کے اسپیشلسٹ کہہ رہے ہیں بعض دفعہ ویسے ہی ہو جاتا ہے, آج تک اس کی وجہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کینسر کیوں ہوا, ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ویسے ہی ہو گیا. پتہ نہیں کوئی ہوا میں کوئی جرثومہ چلا گیا, کیا ہو گیا, وہ ویسے ہی. تو اللہ نے مارنا ہے تو مار دے گا وہ, اب جو مرضی کرتے رہو. تو اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ اتنا ترقی ہو گئی, یہ سب کچھ ہو گیا, بعض دفعہ میاں بیوی ساری زندگی روتے ہیں اولاد ملے, 20 سال کے بعد اولاد ہوئی اور وہ پیدا ہوتے ہی مر گئی, ابھی دی اور چھین لی اللہ نے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ اس لیے تاکہ میں پہچانوں کہ میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے. کون ان نعمتوں میں پڑھ کے مجھے بھول جاتا ہے, نائٹ کلبوں میں, شرابوں میں, زنا میں, انٹرنیٹ پر فحش اور بیہودہ فلمیں دیکھنے میں ٹائم لگاتا ہے. یہ آنکھیں اندھوں کے پاس نہیں ہیں, ان کو آنکھیں مل جائیں نا, ان سے بولو کہ ایک عہد کرو کہ ساری زندگی کسی نامحرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھاؤ گے, اس شرط پہ تمہیں آنکھیں مل رہی ہیں. وہ کہے گا بھائی نامحرم تو دور کی بات, اگر محرم کو بھی پابندی لگا دو میں اس پہ بھی تیار ہوں, مجھے آنکھیں دے دو. جن کو ملی ہوئی ہیں فری میں مل گئی, وہ پوری رات بیٹھ کے انٹرنیٹ پر ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے چھوٹتی نہیں ہیں. چھوٹیں گی بھائی جب یہ آنکھوں کی نعمت واپس ہوگی تو یہ قبر میں جا کے دیکھو کوئی مردہ کوئی فلم نہیں دیکھتا وہاں پہ. ابھی تو ملی ہوئی ہے نا آنکھیں, اس لیے مستیاں سوج رہی ہیں. گانے نہیں چھوٹتے, کان کی نعمت ملی ہوئی ہے. بہرے سے پوچھو کہ ہم تجھے سننے کی طاقت دیں گے, تو ساری زندگی گانے نہیں سننا. وہ کہے گا اور بھی کچھ پابندی لگانی ہے لگا دو, اللہ کی قسم نہیں سنوں گا, کان دے دو مجھے پتہ چلے میرا باپ کیا کہہ رہا ہے, میری بیوی کیا کہہ رہی ہے, میری اولاد کیا کہہ رہی ہے, دوست احباب یہ آواز کی نعمت کیا ہے, سریلی آواز کیا ہوتی ہے, بری, مجھے پتہ تو چلے. کسی پاؤں سے معذور شخص کو ٹانگے دے دو, بولو پوری زندگی کبھی سینما گھر نہیں جانا, طوائف خانے نہیں جانا, وہ کمپرومائز کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں جاؤں گا. سے بولو تجھے ٹانگوں کی نعمت ملے گی, شرط یہ ہے کہ 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ سے مسجد میں جا کے پڑھنی ہے. وہ قبول کر لے گا اس شرط کو, وہ پابندی کرے گا اس شرط کی. اللہ نے ہمیں ٹانگوں کی نعمت دی, ہاتھ کی نعمت دی, آنکھ کی نعمت دی, ناک کی نعمت دی, کانوں کی نعمت دی, بیوی بچے دیے, گھر دیے رہائش کے لیے, ہر نعمت دے دی. بھائی اللہ کہہ رہا ہے یہ چھین لوں گا. اے اللہ جب چھیننا ہے تو دی کیوں ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں پہچاننا چاہتا ہوں, اما شاکرن و اما کفورا. سورہ دہر, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک طویل وقت آیا ہے وہ کوئی قابل تذکرہ چیز نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, پانی کے غلیظ قطرے سے ہم نے انسان کو بنایا, اور بنا کر نبتلی ہی ہم چاہتے تھے آزمائیں کہ میرا دوست کون ہے, میرا دشمن کون ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا, سنتا بنا دیا, دیکھتا بنا دیا. ایسی ایسی نعمتیں اس کو دے دی تاکہ یہ نعمت بھی ہے اور اس نعمت کی وجہ سے اس میں امتحان دینے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی ہے. یہ نعمتیں نہ ملتی تو آزمائش بھی نہیں تھی. اور آگے اللہ نے بتایا کہ اس دنیا کی نافرمانوں کی اس چمک دھمک کو مت دیکھو. آج ہر آدمی دیکھ رہا ہے یار وہ تو حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا, انہوں نے تو بنگلے بنا لیے. ہمارے ایک جاننے والے کسٹم میں تھے, ماشاءاللہ اتنا بنایا انہوں نے, رشوت کھا کے بڑے بڑے ان کے بہترین بنگلہ بنا لیا انہوں نے. لوگ حسرت سے دیکھتے ہیں, اللہ ہمارے بچوں کو بھی کسٹم میں جاب دلوا دے, اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی کسٹم میں جاب دلوا دے. قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قارون کے خزانوں کو دیکھ کے جب لوگ رش کرتے تھے کاش ہمیں بھی ایسا پروٹوکول ملتا, تو اللہ فرماتے ہیں جن کو حقیقی علم تھا نا, علم حقیقت میں جن کے پاس علم تھا, وہ کہتے تھے ویلکم, تباہ ہو جاؤ, اللہ نے جو نیک لوگوں کے لیے بدلہ رکھا ہوا ہے, جو اصل کامیابی ہے, یہ تو آزمائش ہے.
جو نیک لوگوں کے لیے بدلہ اللہ نے رکھا ہے اس سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. اسے دیکھ کے کبھی حسرت کیوں نہیں ہوتی؟ ایک آدمی رات کو تہجد میں اٹھ کے روتا ہے, کسی کو حسرت نہیں ہوتی, ہائے ہائے میرا بچہ بھی ایسا بنے, میں بھی ایسا بنوں, کیونکہ وہ رکشا چلاتا ہے. وہ کیا چلاتا ہے بھائی؟ بولنے پر پابندی ہے, بولو گے تو ذہن بنے گا. ذاتی گھروں پہ فخر, میرا ذاتی گھر, میں کرائے کے گھر کے فضائل بیان کرتا ہوں, اتنے نیگیٹو کمنٹ. ایک خاتون نے لکھا اس مولوی کی باتوں میں نہیں آنا, نیچے کمنٹ لکھے ہوئے تھے. اور میں بار بار وضاحتیں کر کر کے تھک گیا کہ ذاتی گھر بنانا ناجائز بھی نہیں ہے, اللہ نے بہت پیسہ دیا تو بنائیں, پھر نہ بنانا حماقت ہے. لیکن جتنی محدود آمدنیں ہیں ان آمدنیوں میں نہ سوچیں ذاتی گھر کی, ٹینشن نہ لیں وہاں سے بھی لاش نکلے گی یہاں سے بھی نکلے گی. بھائی بہت پیسہ دیا تو بناؤ یار, کس نے منع کیا ہے؟ کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ لیکن بہت ہے, پہلے یہ باڈی اس کو بناؤ, کھاؤ اچھا, پہنو اچھا, سواری اچھی, بیوی اچھی. بیوی بھی فری پھوکڑ میں اچھی نہیں ملتی آج کل. بیوی حسین و جمیل چاہیے, خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے ایک دوست نے میرا بیان سن رہے ہو تو بھائی پیشگی معذرت, کسی کو پتہ نہیں چلے گا ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب دوسری شادی ہے, کوئی رشتہ بتا دیں, 15,000 ماہانہ دوں گا اور اچھا رشتہ ہو. میں نے کہا 15 میں اچھا 15 تو گھر کا کرایہ ہوتا ہے, وہ کیا جھونپڑی میں رہے گی ہے بھائی؟ وہ 15,000 تو ایک متوسط گھر کا کرایہ ہے. میں نے کہا باقی کیا کرے گی وہ گھر, بجلی, گیس, بجلی سمیت 15. میں نے کہا بھائی وہ آرڈر پہ بیوہ ہو سکتی ہے آپ کی خاطر, ریڈی میڈ اس طرح کی نہ بیوہ ملے گی. وہ گھر بنا رہے ہیں, ان کا ذاتی گھر بہت بڑا ہے بھائی, وہ سن رہے ہیں تو معذرت. ذاتی گھر میں نے ان کا خود دیکھا ماشاءاللہ, 500 گز کا ان کا اسلام آباد میں بنگلہ ہے ذاتی, 500 گز کا ذاتی بنگلہ. تو بھائی پہلے ان چیزوں پہ خرچ کر لو, فری میں مل جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے کہ ملتے نہیں آج کل. وہ ان لڑکی والوں کا حق ہے پیسہ مانگنا. لوگ پتہ ہے کیا فضائل سناتے ہیں, جب کہیں رشتہ بھیجو نا تو وہ کہتے ہیں پیسے, اتنے پیسے. وہ پھر کہتے ہیں دیکھیں اسلام میں سادگی ہے, ایکچولی اسلام میں بھائی سادگی ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ میں کوئی الگ سے ایسی خوبی ہو جس کی وجہ سے باپ اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو, الگ سے بھی کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے, یا تو اتنے ہینڈسم ہو کہ لوگ مر رہے ہوں آپ پہ, یار یہ تو ویسے ہی فری, جیسے وہ چائے والا تھا نا, اللہ اس کو ترقی عطا فرمائے, سنا ہے بڑا خوبصورت آدمی تھا, دیکھا بھی ہے میں نے اس کو. یا تو کوئی اتنے ہینڈسم کہ آپ کی بیٹی عاشق ہو گئی, یا ایجوکیشن میں بہت آگے, پیسہ نہیں ہے لیکن ایک معاشرے میں کچھ تو ہوتا ہے نا, تو باپ تو اچھا سوچتا ہے بیٹی کے لیے. نہ آپ کے نین نقش اس قابل ہیں, نہ آپ کے پاس ایجوکیشن ہے, نہ کوئی بہت اونچے خاندان ہے, پیسہ بھی نہیں دے رہے آپ, اور ہے بھی پیسہ آپ کے پاس, تو پھر یہ آپ پھر ہم یہ کہیں گے کہ لوگ کہتے ہیں لڑکی والے لالچی ہیں. بھائی آپ لالچی ہو کہ آپ کو ایک نعمت مل رہی ہے مگر یہاں بھی پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, پھر ساری زندگی آپ نے بیگم کو قناعت کے فضائل ہی سنانے ہیں. جب وہ کہے گی مجھے یہ کھانا کھلاؤ مجھے ہوٹل میں, آپ کیا کہیں گے؟ اسلام میں مسور کی دال ہے, سادگی ہے. وہ باپ ڈر رہا ہوتا ہے کہ کمبخت ابھی نہیں خرچ کرنے کے لیے تیار, بعد میں کیا کرے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ غریب کہاں جائیں گے بیچارے؟ تو غریبوں سے شادیاں کریں نا. اور بھائی غریب کپڑا پہنتا ہے کہ نہیں پہنتا؟ تو ذرا لو لیول کا کپڑا پہن لے گا, سستا لنڈے سے لے لے گا وہ. تو ایسا ہی ایک غریب آدمی کو اگر پیسے کی کمی سے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنے سے غریب لڑکی تلاش کرے. پھر اگر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے, ہائے میرے لیے تو یہی رہ گیا, تو بھائی آخرت اصل کیا ہے؟ وہ جو مالدار ہے, جو پیسوں سے بڑا اچھا رشتہ کر لیا اس نے, تو وہ کون سا ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی؟ وہ بھی قبر میں اور یہ بھی قبر میں. تو آپ کی غریب بھی قبر میں, آپ بھی ساتھ والی قبر میں. تو یہ سب تھوڑے دنوں کا کھیل ہے, ختم ہو جائے گا. تو یہ سوچ کے غریب آدمی کو تسلی کرنی چاہیے, اعتراض مالداروں پہ نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور لڑکی والوں میں پیسہ نہیں بچائیں کہ یہ ہم نہیں پیسہ نہیں دیں گے, سادگی. تو ایسا نہیں ہے, اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو آپ کو خرچ کرنا پڑے گا. خیر میں عرض کر رہا تھا, دیکھو بھائی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ اللہ نعمتیں چھینتا ہے, اس لیے چھین لیتا ہے کہ یہ نعمت اصل نہیں ہے. ہمیں آزمائش کے لیے کون اللہ کا دوست اور کون اللہ کا دشمن. تو دنیا میں, اور یہ بات آپ کو سائنسدان نہیں بتائیں گے, یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں بتائیں گے. وہ تو یہ بتائیں گے کہ یہ باڈی بال کیوں اگتے ہیں, سربیکزی کھا لیا کریں, سلفر کی کمی پوری ہو جائے گی. وہ کیپسول آتے ہیں نا مچھلی کے تیل کے,
کیا نام ہے, مشہور نام ہے, بہرحال وہ کھایا کریں تو بالوں کی گروتھ اچھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, جگر صحیح ہو جائے گا لیمو پانی میں ڈال کے. لیکن یہ سب نعمتیں اللہ نے پیدا کیوں کی, تو ڈاکٹر بیچارے کو نہیں پتا بھائی, اس کو بھی نہیں پتا, یہ سائنسدانوں کو نہیں پتا, یہ صرف اللہ کو معلوم ہے. اور اللہ یہ باتیں اپنے منتخب بندوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہر ایک کا ایک کام ہے نا دنیا میں. ڈاکٹر کا کام ہے علاج کرنا, اللہ نے ڈاکٹر بھی پیدا کیے. انجینئر کا کام ہے سڑکیں بنانا اور وہ مختلف چیزیں ٹھیک کرنا, تو اللہ نے اس کے لیے اس کو پیدا کیا. اور پروفیسر کا کام ہے یونیورسٹی پڑھانا, اللہ نے اس کو اس کے لیے پیدا کیا. تو پیغمبر کا کام ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا, اللہ نے پیغمبر کو اس لیے پیدا کیا ہے. اور پھر علماء کا کام ہے پیغمبر کی باتیں عوام تک, وہ اپنے عمر کا ایک حصہ صرف کر کے صرف پیغمبر کی باتیں سیکھتے ہیں, قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں. عام آدمی یہ کام نہیں کرتا, وہ 8-10 سال اسی میں لگے رہتے ہیں, پھر پوری زندگی اسی کے لیے وقف کر دیتے ہیں. تو اللہ کی باتیں علماء سے پتہ چلتی ہیں. اور ہمیں کیوں بنایا, اصل مقصد کیا ہے, کامیابی کی حقیقی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ علماء بتائیں گے. یہ پروفیسر لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے, یہ قصائی نہیں بتائے گا. یہ ایک تو مجھے شعبوں کے نام جب بیان کے لیے بیٹھتا ہوں دماغ میں نکل نہیں رہے ہوتے ٹھیک ہے, تو بہت سارے دنیا میں شعبے ہیں. میکینک نہیں بتائے گا آپ کو, تو میکینک سے جائیں اپنی گاڑی ٹھیک کروائیں, بائک ٹھیک کروائیں. آپ ہر چیز دوسروں سے پوچھی جا رہی ہے. تو کامیابی کا راستہ صرف علماء کے پاس ہے, اللہ رسول کے پاس ہے. اور اللہ رسول نے بتایا کہ نہ دولت کامیابی, نہ صحت کامیابی, بلکہ اس دنیا میں جو بھی کامیابی کی ڈیفینیشن ہے نا وہ سب غلط ہیں. سکسیس کی جو ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے وہ ڈیفینیشن دلائل کی دنیا میں غلط ہے. کیونکہ یہاں کامیابی کے بعد بھائی دنیا میں مائیکل جیکسن کی میں اکثر مثال دیتا ہوں نا, کیونکہ آج کل شوبز کی دنیا میں بڑا نام ہے اس کا. مائیکل جیکسن کامیاب ہے ناکام ہے؟ ناکام ہے بھائی, اتنی محنت کرنے کے بعد ختم. لوگ کہتے ہیں کامیاب انسان تھا, میں کہتا ہوں تھا, اب نہیں ہے. تھا جو تھا ہوتا ہے, ہم تو اب کو دیکھ رہے ہیں نا. اگر آپ نے بھی تھا بننا ہے, ایک آدمی پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا ہے, آپ اسے کہہ رہے ہیں تم بہت بڑے کامیاب انسان تھے, وہ کہے تھے کا کیا کرنا ہے, میں بڑا بزنس مین تھا, اب تو لٹکنے والا ہوں نا. اب فیوچر کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے, پاس کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا. اور ایک آدمی ساری زندگی جیل کی کوٹری میں رہا ہو اور اب چھوٹنے والا ہو, تو آپ اسے کہیں تم کامیاب انسان تھے, وہ کہے بالکل نہیں تھا. پھر آپ خوش کیوں ہو بھائی؟ اس لیے کہ اب کامیاب ہونے والا ہوں فیوچر میں. ماضی میں ناکام تھا لیکن غم نہیں ہے, کیونکہ فیوچر میں. تو عقل مند میرے بھائی فیوچر کو دیکھتا ہے. تو یہ جو دیندار لوگ ہیں, جو عورتیں جو پردہ کر رہی ہیں ساری دنیا میں, ان کو بہت سی خواتین فل اسکارف لے کے پورا سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں, میڈیکل کالج میں جا کے پڑھ رہی ہیں. دوسری لڑکیاں ان کا مذاق اڑاتی ہیں, پروفیسر مذاق اڑاتے ہیں, براڈ مائنڈیڈ بنو, براڈ مائنڈیڈ. یہ کیا مولویوں کے چکر میں پڑھ کے برقع پہن کے آ گئی ہے, اور نہ پروفیسر سے فری ہو رہی ہے, نہ کسی کلاس فیلو سے فری ہو رہی ہے. کیا ہے یہ, کون سی زندگی ہے؟ اڑاؤ مذاق. ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. اللہ نے پیغمبروں کو بتایا کہ جب یہ مذاق اڑائیں, کہو آج تم اڑا رہے ہو, کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. بھائی اللہ کے حکم پہ ہم کر رہے ہیں. داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, آپ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیں, اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یہ لبرل لوگ تو اڑاتے رہیں گے مذاق. وہ ابھی ہمارے جو مشہور چودھری صاحب ہیں, میں ان کا نام بار بار لینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ اکثر علماء کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ موسیقی اور یہ جو ہے نا انجوائے نہیں کرتے لائف کو. بھائی انجوائے پھر تمیز سے کرو, گورے کی طرح. ان سے کہوں گا آئندہ جب آپ انٹرویو دیں نا, وہ فساد چودھری مشہور جو ہیں, تو جب آئندہ جب انٹرویو دیں تو پی کے دیا کریں آپ. کیونکہ جو جس لبرلزم کو آپ ملک میں لانا چاہتے ہیں وہ پیتے بھی ہیں, صرف موسیقی کو انجوائے نہیں کرتے, وہ پیئیں آپ. پھر آپ دائیں بائیں گھومیں گے, پھر موسیقی بھی لگی وہ, پھر آپ انٹرویو دیں, ہم کہیں یہ ہوتا ہے لائف اسٹائل. پی کے آپ آیا کریں اور پی کے بیان. اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ پی کے ہی بیان دے رہے ہیں یہ, جو اس طرح کی باتیں ہر تھوڑے دن میں علماء کے خلاف, مدارس کے خلاف, اور کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ. تو فضول قسم کی باتیں. ہم تو کہتے ہیں بھائی ترقی کرو, اللہ کو راضی. ہم تو کہتے ہیں درخت لگاؤ, کیونکہ حدیث میں درخت لگانے کی فضیلت ہے, آخرت کے لیے اس سے فیوچر اچھا ہو جائے گا. تو اس سے زیادہ درخت لگیں گے یا کم لگیں گے؟ اس جذبے سے درخت لگاؤ گے تو زیادہ لگے. ہم کہتے ہیں سائنٹسٹ بنو, ڈاکٹر بنو, انسانیت کی خدمت کے جذبے سے, پیسہ بھی آئے گا اور اللہ بھی راضی ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہم ترقی میں رکاوٹ نہیں, ہم آپ کا قبلہ درست کر لیں, سب آخرت کے لیے کرو تو فائدہ ہے, دنیا کے لیے سب یہیں رہ جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.